میرا نام سوریا ہے. میں نیدرلینڈ سے ہوں اور اس وقت بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے شعبے میں کام کر رہی ہوں. میرے پاس 2 سوالات ہیں اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو کیا مشورہ دیں گے جو مخلوط مسلم اور کیتھولک خاندان میں پلا بڑا ہو اور اپنی مذہبی شناخت کے حوالے سے کشمکش کا شکار ہو؟ سوریا، تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ اپنے والد کی طرف سے جی ہاں. تو بہن، جیسا کہ اس نے سوال کیا، وہ ایک مخلوط ماحول میں پلی بڑی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے والد مسلمان تھے جی ہاں. اور اس کی والدہ عیسائی تھیں جی ہاں. اور کیتھولک. اور وہ اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. اور میں اس راستے پہ کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ بہن، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان تقابلی مطالعہ کریں، اور جب آپ دونوں مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر لیں تو آپ اس مذہب کا انتخاب کریں جو بہتر ہو. آپ کو وہ مذہب اختیار کرنا چاہیے جو بہتر ہو. اور میرا جکارتا میں ایک لیکچر ہے جس کا موضوع ہے اسلام اور عیسائیت کے درمیان مماثلتیں. یہ 18 جولائی کو جکارتا میں ہوگا. اگر وقت اجازت دے تو آپ وہاں جا سکتی ہیں، اگر نہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کر میرے ویڈیو کیسٹس دیکھ سکتی ہیں جو اسلام اور عیسائیت کے درمیان مماثلتوں پر ہیں. اب آپ ایسی صورتحال میں ہیں کہ آپ کے والد مسلمان ہیں اور آپ کی والدہ کیتھولک ہیں. آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے والد بعمل مسلمان تھے یا غیر عملی مسلمان. وہ کیا وہ مشق کر رہا تھا؟ جی ہاں. وہ کیا وہ زندہ نہیں رہا؟ نہیں، وہ اب بھی ہے. اوہ، وہ مشق کر رہا تھا لیکن اب وہ مشق نہیں کر رہا ہے. ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے. ہاں. درست. تاکہ اور کیا آپ کی والدہ کیتھولک پریکٹس کرنے والی ہے؟ جی ہاں. ماشاء اللہ، اس سے فرق ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ کی والدہ باقاعدہ کیتھولک ہیں تو یقیناً آپ نے والد کے اسلام کے مقابلے میں ان سے کیتھولک مذہب زیادہ سیکھا ہوگا. میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنے والد کے ساتھ گزارا ہے، تو انہوں نے مجھے حقیقت میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ سکھایا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو جب آپ نے اپنے والد سے اسلام کے بارے میں سیکھا اور شاید تھوڑا بہت اپنی والدہ سے بھی، تو کیا آپ نے دونوں مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا؟ میں نے کیا. یہ آپ کو بہتر لگا؟ میرے ماشاء اللہ، تمہیں اپنے باپ کا مذہب پسند ہے بہن. ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایسا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں برا کہنا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام واحد غیر مسیحی عقیدہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کو ایمان کا مضمون بناتا ہے. بہن، مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ خود کو مسلمان کہتی ہیں یا عیسائی یا دونوں کا ملاپ؟ میں اپنا پس منظر اس لیے بیان کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی ایک کی تصدیق کر دوں تو میں ناکام ہو جاؤں گی. یا اگر آپ کسی ایک کی تصدیق کریں تو آپ ناکام ہو جائیں گی. تو میری رائے یہ ہوگی بہن کہ آپ دراصل دونوں میں سے کسی کو بھی صحیح طرح نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اگر آپ واقعی دونوں میں سے کسی ایک کو جانتے ہیں تو کم از کم ایک کی تصدیق ضرور کرتے ہیں. میرا مطلب ہے یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تو میں آپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا بہن. نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ میری رائے ہے. اگر آپ واقعی دونوں میں سے کسی ایک کو صحیح طرح جانتے تو آپ کم از کم ایک کی تصدیق ضرور کرتی. اب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ایمان کا حصہ مانتا ہے. اب اگر آپ عیسائی ہیں اور چرچ کی تعلیمات پر قائم رہتی ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. درست. اگر آپ وہی تعلیمات اپناتی ہیں جو آپ کی والدہ نے آپ کو سکھائے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ سختگیر عیسائی ہیں تو آپ کہیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ، تو اس طرح آپ اپنے والد کو تکلیف پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ عملی مسلمان ہیں تو آپ کو اپنی والدہ کو تکلیف نہیں پہنچانی پڑے گی.
کیونکہ اسلام واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو اسے ایمان کا جز بناتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ کوئی بھی مسلمان اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی، جس پر آج کل کے بہت سے عیسائی بھی ایمان نہیں رکھتے۔ شاید آپ کی والدہ اس پر ایمان نہ رکھتی ہوں، لیکن ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ ان کی پیدائش بغیر کسی مرد کے عمل دخل کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، پیدائشی نابینا اور کوڑیوں کو بھی اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے۔ ہم قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دراصل اس سے زیادہ عزت دیتے ہیں جتنی کہ عیسائی بائبل میں دیتے ہیں۔ کیا آپ کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کے بعد علیہ السلام کہتی ہیں؟ نہیں۔ جہاں میں کہتا ہوں جی؟ جی ہاں۔ اور آپ کے والد بھی شاید کہتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ تو کون بہتر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ عزت کون دے رہا ہے؟ اسلام۔ درست۔ تو فیصلہ بہت آسان ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ، آپ کو یسوع مسیح میں یقین کرنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دسیوں لاکھوں مسیحی ہیں جو یسوع مسیح پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جی ہاں۔ وہ اس کی عزت نہیں کر کے آپ کو ایک بھی مسلمان نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی مسلمان کہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ چاہے وہ کتنا ہی پاگل کیوں نہ ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ان کا نام لینے کے بعد علیہ السلام کہنا ضروری ہے۔ شاید کوئی عام آدمی نہ کہے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے مجھے ان کی عزت کرنی ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ بنیادی طور پر محض ایک سطحی طور پر سمجھنے کی کوشش کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ اسلام کو اپناتے ہیں تو آپ عیسائیت کو بھی اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ اب مسلمان اور عیسائی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ایمان میں فرق ہے۔ ایمان میں فرق یہ ہے کہ زیادہ تر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ زیادہ تر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے اور وہ خدا کے بیٹے تھے، جس سے ہم مسلمان اختلاف کرتے ہیں۔ اور بطور تقابلی مذاہب کے طالب علم میں کسی بھی عیسائی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک بھی غیر واضح بیان دکھا دے کہیں سے بھی بائبل میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو۔ اگر کوئی عیسائی بائبل میں سے ایک بھی غیر مبہم بیان دکھا دے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو، تو میں ذاکر نائک میں اب عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ بائبل پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 28 میں۔ انہوں نے مزید کہا یوحنا کی انجیل باب 10 آیت 29 میں میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ متی کی انجیل باب 12 آیت 28 میں ذکر ہے میں خدا کی روح کے ساتھ میں جن نکالتا ہوں۔ لوکا 11:20 میں عیسیٰ نے کہا میں خدا کی انگلی سے جن نکالتا ہوں۔ یوحنا 5:30 میں بھی یہی ذکر ہے۔ میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ اپنے باپ کی مرضی چاہتا ہوں۔ جو کوئی یہ کہے کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں یوحنا کی انجیل باب 5 آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ متی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 70-20 میں ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت یا نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ جو کوئی ان میں سے ایک چھوٹی سی بھی حکم کو توڑے گا اور لوگوں کو بھی ایسا سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، اور جو کوئی ان احکام کو پورا کرے گا اور دوسروں کو بھی ایسا سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ جب تک تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے بڑھ کر نہ ہو ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکو گے۔ یہ کنگ جیمز ورژن سے لفظ بلفظ ہیں، میں اپنے ذہن سے بات کر رہا ہوں۔ کنگ جیمز ورژن سے یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ سرخ حروف میں لکھا ہوا ہے۔
یہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت 24 میں مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 آیت نمبر 3 میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کلمات پر ایمان رکھا جو میں نے بھیجے اور عیسیٰ مسیح پر جنہیں تو نے بھیجا۔ یہ اعمال کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 21 میں واضح طور پر مذکور ہے۔ ناصرت کے لوگوں یہ سنو، اسرائیل کے لوگوں یہ سنو، عیسیٰ ناصری ایک انسان جسے اللہ نے تمہارے درمیان پسند فرمایا نشانیوں اور معجزات کے ذریعے جو اللہ نے اس کے ذریعے کیے اور تم اس کے گواہ ہو۔ ایک انسان جسے اللہ نے تمہارے درمیان پسند فرمایا۔ ہم بھی یہی مانتے ہیں اللہ کے نبی، وہ نشانیاں اور معجزات جو اللہ نے اس کے ذریعے کیے اور تم اس کے گواہ ہو۔ اگر تم پڑھو، اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور احترام کرنا ہوگا۔ اور بہت سی باتیں ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ عیسائی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہوں ایک عمل کرنے والا عیسائی بہتر ہے، بلکہ ایک مسلمان خود عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں تو اس میں ذکر ہے، کتاب امثال میں باب نمبر 20 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے کہ شراب مذاق اڑانے والی ہے۔ کتاب افسیوں میں باب 15 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے شراب پی کر مدہوش نہ ہو۔ اکثر عیسائی اور مسلمان شراب نہیں پیتے، لیکن زیادہ تر عیسائی شراب نوشی کرتے ہیں۔ تو پھر بائبل پر کون عمل کر رہا ہے، مسلمان یا عیسائی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 8ویں دن ختنہ کیا گیا تھا؟ اکثر عیسائی ختنہ نہیں کرواتے جبکہ تمام مسلمان کرواتے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ کی سنت پر کون عمل کر رہا ہے، مسلمان یا عیسائی؟ کتاب لاویان باب نمبر 11 آیت نمبر 7 میں یہ ذکر ہے۔ کتاب استثنا باب نمبر 14 آیت نمبر 8 میں بھی یہی بات ہے۔ کتاب یسیہ باب نمبر 16 آیت نمبر 2 میں بھی یہی ذکر ہے، سور کا گوشت نہ کھاؤ۔ لیکن زیادہ تر عیسائی سور کا گوشت کھاتے ہیں، مسلمان سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ تو اگر عیسائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے، تو ہم مسلمان خود عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں۔ تو اگر آپ اسلام پہ عمل کریں اور اگر آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات کا، تو آپ کی والدہ ناراض ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ لا علم ہیں، لیکن اگر انہیں علم ہو جائے تو آپ کو اپنی والدہ کو جا کر بتانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں، میں ایک لیکچر میں گیا تھا ایک جوکر جیسے نظر آنے والے شخص کا، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک جو ٹوپی سوٹ اور ٹائی پہنے ہوئے تھے، وہ یہ سب باتیں کہا کہ امی کیا آپ شراب پی کی؟ بائبل کہتی ہے شراب نہ پیو۔ امی کیا آپ کوک پیتی ہیں؟ بائبل کہتی ہے کوک نہ پیو۔ آپ جانتے ہیں یہ کتاب استثنا میں ذکر ہے، باب نمبر 22 آیت نمبر 5، عورتیں وہ کپڑے نہ پہنیں جو مردوں کے لیے مخصوص ہوں، مرد وہ کپڑے نہ پہنے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہوں۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ پہلے تیموتھاؤس میں ذکر ہے، باب نمبر 2 آیت نمبر 9۔ عورت کو شرم، حیا اور سنجیدگی کے ساتھ لباس پہننا چاہیے۔ انہیں شرم، حیا اور سنجیدگی کے ساتھ لباس پہننا چاہیے۔ انہیں قیمتی بالوں کی آرائش، سونا اور موتی نہیں پہننے چاہیے۔ بہن، کیا آپ نے حضرت مریم کی تصویر دیکھی؟ کیا آپ نے حضرت مریم کی تصویر دیکھی ہے؟ جی ہاں۔ اس کا سر ڈھکا ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں۔ جی ہاں۔ جی ہاں۔ تو کیا ماں مریم زیادہ مسلمان ہے یا آپ کی والدہ زیادہ مسلمان ہے؟ مریم درست۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن میں مریم کے نام سے ایک مکمل باب موجود ہے، اور قرآن مریم کو اسی طرح پکارتا ہے جیسا کہ سورہ عمران باب 3 آیت نمبر 42 میں مذکور ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاکیزہ بنایا اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب کیا۔ تمام قوموں کی عورتوں پر قرآن حضرت مریم کو سب عورتوں سے افضل قرار دیتا ہے۔ کیا بائبل میں حضرت مریم کو ایسا اعزاز دیا گیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر حضرت مریم کی زیادہ عزت کون کر رہا ہے، بائبل یا قرآن؟ قرآن۔
تو پھر آپ کو کس کی پیروی کرنی چاہیے، بائبل یا قرآن؟ قرآن مجید۔ تو پھر آپ قرآن کی پیروی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کم از کم ان خوبیوں کی پیروی کریں جو آپ دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حل دیتا ہوں بہن، ٹھیک ہے؟ حل، بہت اچھا حل جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اپنی ماں اور باپ کے پاس جاؤ اور بتاؤ ٹھیک ہے میں اس پر عمل کروں گا جو عام ہے، بتائیں مختلف، ہم کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ آئیے جو آنے والا ہے اس کی پیروی کریں۔ بائبل میں کتاب نہیں ہونی چاہیے، قرآن میں کتاب نہیں ہونی چاہیے، کتاب نہیں ہونی چاہیے، بائبل میں شراب نہیں ہونی چاہیے، قرآن میں شراب نہیں ہونی چاہیے، چلو شراب نہیں پینی چاہیے دوست۔ یس۔ تو کم از کم آؤ، بائبل کہتی ہے اپنا سر ڈھانپ لو، قرآن کہتا ہے اپنا سر ڈھانپ لو۔ بائبل کہتی 1 کرنتھینز باب نمبر 11 آیت 5 تا 6، جو عورت سر ڈھانپ کر نماز پڑھتی ہے وہ سر کی بے عزتی کرتی ہے، اس کا سر منڈوایا جائے۔ 1 کرنتھینز باب نمبر 11 آیت نمبر 5 تا 6، جو عورت بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھتی ہے وہ اپنے سر کی بے عزتی کرتی ہے، اس کا سر ضرور منڈوایا جائے۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو بائبل قرآن سے زیادہ سخت ہے کہ سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ قرآن بھی کہتا ہے سر ڈھانپو، سورہ نور باب 24 آیت 31۔ ایمان والی عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالیں۔ تو بہن آپ کم از کم دونوں کی کیوں نہیں مانتے؟ اب آپ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کو حجاب کرنا ہوگا۔ کب سے؟ وقت آنے پر۔ بائبل بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، وقت آنے پر آپ کو کہنا چاہیے اب یا آج، شاید آپ کو خریدنا پڑے گا۔ اب وقت آنے پہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں آپ کو حوالہ دے، ہاں آج سے آپ کو اپنا سر ڈھانپنا ہوگا، آپ کو شراب نہیں پینی، آپ کو سور کا گوشت نہیں کھانا، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ میں نے لیکچر میں بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکچر میں بتایا تھا کہ سجدے میں ذکر ہے۔ کتاب پیدائش باب نمبر 17 آیت نمبر 3 میں ہے کہ ابراہیم اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ سے دعا کی۔ کتاب گنتی باب نمبر 20 آیت نمبر 6 میں ذکر ہے کہ موسیٰ اور ہارون اپنے چہرے کے بل گرے۔ کتاب یشوع باب نمبر 15 آیت نمبر 4 میں ذکر ہے کہ یشوع اپنے چہرے کے بل گرا اور اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اس کا تذکرہ انجیل میتھیو باب نمبر 26 آیت 39 میں ہے۔ یسوع مسیح السلام علیکم گتسمنی کے باغ میں وہ چند قدم آگے بڑھا، منہ کے بل گرا اور سجدہ کیا۔ چنانچہ جب عیسیٰ مسیح سجدہ کرتے ہوئے بولتے ہیں تو بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ نماز کے لیے بھی آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، صحیح حالت، لیکن عیسائی عموماً سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو کم از کم وہ چیزیں تو ضرور اپنانی چاہیے جو بائبل اور قرآن میں مشترک ہیں۔ جو چیزیں مختلف ہیں ان پر ہم کل بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس بالکل بھی موقع نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ دونوں کو راضی کرنا ہے اور پھر آپ اللہ کو راضی کریں۔ سب سے پہلی ترجیح اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن میرا حل یہ ہے کہ کم از کم پہلے وہ چیزیں اپنائیں جو مشترک ہیں۔ کیا مختلف ہے ہم کل بات کریں گے، لیکن اگر تمہاری ماں کہتی ہے نہیں 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 یہ کلیسیا کی تعلیم نہیں ہے، آپ کو بائبل کی پیروی کرنی ہے، چرچ کی نہیں دوست، درست، کیونکہ عیسائیت کے مطابق بائبل خدا کا کلام ہے، چرچ کا نہیں۔ تو آپ کے لیے میرا فارمولا پہلے کم از کم اس پر عمل کریں۔ کیا مشترک ہے کیا مختلف ہے ہم کل بات کر سکتے ہیں۔ تو جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کو یہ ماننے کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا ہیں، اور پھر آپ کو رجوع کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 11 سے 14 میں فرمایا، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر تم اب انہیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا وہ تمہیں ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، پرسوں میں ملانگ میں ایک لیکچر دینے جا رہا ہوں جس کا موضوع ہے مختلف عالمی مذاہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہن بہت جلد آپ ایک عملی مسلمان اور ایک عملی عیسائی بن جائیں گی۔
کیونکہ اگر آپ ایک عملی مسلمان ہیں اور اگر عیسائی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ عمل کریں، تو اگر آپ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گی تو آپ ایک بہتر عملی مسلمان ہوں گی بنسبت ان عیسائیوں کے جو ہیں۔ امید ہے کہ اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا بہن۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ۔ بہن۔ چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق ایک مخلوط پس منظر سے ہے، اور اب جب آپ نے میرا مختصر جواب سنا تو کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ جی ہاں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ جی ہاں۔ اگرچہ آپ کا تعلق ایک مخلوط پس منظر سے ہے تو کیا آپ شہادت پڑھنا چاہیں گی؟ کیونکہ میرے پاس ایک اضافی سوال ہے، لیکن میں بہت متجسس ہوں۔ جی بہن، آپ اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں یہاں ہوں، پہلے ہم غیر مسلموں کے سوالات مکمل کریں گے۔ آپ جتنے چاہے سوال پوچھ سکتی ہیں جب تک کوئی اور غیر مسلم نہ ہو جس کی آپ مدد کر سکیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے، ایسے سوالات پوچھیں جو آپ کو شہادت پڑھنے پر قائل کر دیں۔ اسلام میں اگر کوئی مسلمان انسانی حقوق کے کام میں مصروف ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ایسی کمیونٹیز کی وکالت کرنا جن کی طرز زندگی یا عقائد کو گناہ سمجھا جاتا ہے، تو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے، انصاف قائم کرنے اور گناہ سے بچنے کے درمیان کیا حدود ہیں؟ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اگر کوئی انسان حقوق انسانی کے لیے جدوجہد کر رہا ہو، اور جب وہ انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہو تو وہ غیر مسلموں کے حقوق کے لیے بھی لڑ رہا ہو، اور غیر مسلموں کے کچھ حقوق اسلام میں حرام ہے، تو کیا وہ اس کے لیے لڑ سکتی ہے؟ بہت اچھا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ کسی دوسرے انسان کے لیے بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں جو کچھ بھی حرام ہے وہ انسان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے بہن کہ آپ اس کے لیے لڑ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص شراب پینا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں شراب پینا چاہتا ہوں، انسانیت کے ناطے اسے پینے دو، میں اسے نہیں پینے دوں گا۔ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اگر وہ شراب پیتا رہا تو وہ مر جائے گا، درست ہے؟ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ جو کچھ بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اسلام حقیقت میں انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کو اس کی منطقی وجہ معلوم نہ ہو، آپ کو اس کی سائنسی وجہ معلوم نہ ہو، آپ کا میڈیکل پس منظر نہ ہو، درست ہے؟ اسلام میں کوئی ایک چیز بتائیں جو حرام ہو اور انسانیت کے لیے اچھی ہو، صرف ایک نظور میں۔ آپ اسلام میں کوئی ایک چیز نہیں بتا سکتے جو حرام قرار دی گئی ہو اور انسانیت کے لیے اچھی ہو۔ آپ سمجھ رہی ہیں بہن؟ میں سمجھ رہی ہوں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ سوال ایک فرضی سوال ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص عیسائی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے، تو کیا میں جا کر اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ غریب ہے تو کیا آپ اسے صدقہ دے سکتے ہیں؟ بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ غیر مسلم کی مدد نہ کرو۔ آپ صدقہ دے سکتے ہیں، کیوں ہی؟ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ غلط کاموں کے لیے نہیں لڑ سکتے۔ اگر وہ بھوکا ہے تو آپ اسے کھانا دے سکتے ہیں، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اسے تعلیم دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ کہے نہیں، میں ہم جنس پرست بننا چاہتا ہوں، انسانی حقوق قوس و قزح کے راہ، اور آپ اس کی مدد کریں کہ وہ ہم جنس پرست بن جائے، تو اسلام کے مطابق یہ حرام ہے۔ آپ اسے گڑھے میں دھکیل رہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں بہن؟ تو اسلام میں آپ کو غیر مسلم کی مدد کرنے، ان سے محبت کرنے، ان کی حمایت کرنے، ان کا خیال رکھنے کی اجازت ہے، لیکن آپ ان کی ان چیزوں میں مدد نہیں کر سکتے جو غلط ہیں۔ اگر وہ کھانے کے لیے پیسے چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں نشہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی نشہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے مجھے نشہ چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کوشش کر کے اس کی حمایت کرتے ہو، اسے منشیات سے روکنا بہت اچھا، لیکن آپ اسے منشیات کے پیسے نہیں دے سکتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں بہن؟ لہذا اسلام میں آپ انسانی حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں، آپ کسی غیر مسلم کی حمایت نہیں کر سکتے، اس کی بالکل اجازت ہے، لیکن ان چیزوں میں ان کی حمایت نہ کریں جو انسانیت کے خلاف ہو۔ امید ہے کہ اس سوال کا جواب ملے گا۔ آپ کا شکریہ۔ ہاں بہن، اگلا سوال وہ ہے یہ سوال شہداء۔ مزید کچھ نہیں۔ نہیں، آپ نے کہا کہ شہادہ لینے سے پہلے آپ کے کچھ سوالات تھے، تو میں نے سوچا شاید آپ 2-3 سوال پوچھیں گے۔ نہیں، میں نے ختم کیا۔ کیا آپ شہداء کو لیں گے؟ نہیں، ابھی تک نہیں۔ نہیں، کیوں؟
کیونکہ یہ انسانی حقوق کے دوسرے نقطۂ نظر اور معاشرے کے لیے اخلاقی ذمہ داریوں سے زیادہ آتا ہے۔ انسانی حقوق؟ آپ مجھے کوئی ایسا مذہب دکھائیں جس میں اسلام سے زیادہ انسانی حقوق ہوں۔ ایک مذہب۔ میرا خیال ہے کہ سوال کی اصل اتنی مذہبی نہیں ہے بلکہ پسماندہ کمیونٹیز کے حوالے سے ہے۔ یہ اس لحاظ سے ایک وسیع تر گفتگو ہے۔ کیا آپ کو اپنی اور اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ آپ انسانی حقوق کے لیے لڑیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں بہن، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ جہاز میں جاتی ہیں اور ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے آکسیجن ماسک خود لگائیں، اپنے بیٹے کو نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اگر تم اپنے بیٹے کو پہلے رکھو گے تو تم بے ہوش ہو سکتے ہو، دونوں مر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اپنے چہرے پر آکسیجن ماسک لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ نے اپنی اکیرا بہن کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ دوسرے انسانوں کو بچا رہے ہیں، کیا آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ مجھے افسوس ہے، میں بہت دو ٹوک سلوک کر رہا ہوں بہن، مجھے آپ کا خیال ہے اس لیے مجھے آپ کی فکر ہے۔ دوست، اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا، یہ بہن آئی آپ کی بات سنی، آپ نے اسے قائل کیوں نہیں کیا؟ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں وہ سب سے پہلے انسانی حقوق میں سب سے پہلے آپ کو اپنی فکر کرنی ہے۔ تو کیا آپ نے آخرت کے بارے میں سوچا ہے؟ یا آپ آخرت پر ایمان رکھتی ہیں یا نہیں؟ کیا آپ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتی ہیں؟ عیسائی اور مسلمان دونوں ہی رکھتے ہیں، تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگلے جہاں میں کیا ہوگا؟ میں نے سوچا ہے، لیکن یہ کوئی بہت اچھا جواب نہیں ہے۔ تو کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتی ہیں تو کیا آپ جنت اور دوزخ پر بھی ایمان رکھتی ہیں؟ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ تو آپ جنت جانا چاہیں گی یا دوزخ؟ منطقی جواب تو جنت ہی ہوگا۔ دوست، بہت منطقی، اور میرا خیال ہے کہ آپ ایک منطقی بہن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ جنت جانا چاہتی ہیں تو آپ نے جنت جانے کے لیے کیا کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کیا معیار ہے؟ اب جب آپ کسی امتحان میں بیٹھتی ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتی ہیں کہ کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، پاس ہونے کے کیا معیار ہیں۔ تو چاہے آپ بائبل کی بنیاد پر قاعدہ پڑھیں یا قرآن کی بنیاد پر، دونوں طریقے سے مشترک چیزیں لے گئے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، خدا پر ایمان لانا، یہ ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ پہلا، آخری رسول پر ایمان لانا۔ بائبل اور قرآن دونوں کہتے ہیں کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر سلامتی ہو۔ تو آپ کو انہیں رسول ماننے سے اور قبول کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ نہ، میرے خیال میں یہ گفتگو اس وقت کے لیے بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، کم از کم میں نے آپ کو سوچنے کے لیے کچھ دیا ہے۔ کم از کم قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ٹھیک ہے، میں نے ایک ٹوپی اور میں ایک جوکر جیسے شخص سے ملاقات کی تھی اور اس نے مجھے یہ باتیں بتائیں، اور آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا کیونکہ منطقی طور پر اتنے زیادہ گواہ ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے آپ کو سوچنے دی، بہت سی خوراک دی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کو سچائی کو قبول کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند گھنٹے، چند دن، چند مہینے، چند سال؟ بہن، آپ پر چھوڑتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ بہن، میں آپ کا خیال رکھتی ہوں بہن۔ بہت شکریہ۔ شکریہ، سب سے زیادہ خوش آمدید۔ اگلا سوال شاید اخوان کی طرف سے، کیا یہاں غیر مسلم موجود ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بات کرنے کے لیے پورا وقت دیتے ہیں، تو کیا اس وقت اس محفل میں ہمارے کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں جو سوال کرنا چاہیں؟ نہیں، اس کے بعد؟ ٹھیک ہے، براہ کرم۔ نمبر 2، معذرت، اس سے پہلے کہ بہن سوال کرے، ایک اعلان ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک غیر مسلم بہن ہے جن کا نام فینی ہے۔ انہوں نے لیکچر سنا اور چند منٹ پہلے ہی انہوں نے شہادت قبول کی ہے، لیکن وہ مائکروفون پر آنے میں شرما رہی ہیں۔ انہوں نے صرف مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ تو بہن فینی نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ میں بہن فینی کو اسلام کے دائرے میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ شرما رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو شہادت سب کے سامنے دینی ہو، لیکن چونکہ آپ نے شہادت کہہ دی ہے
میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ذریعے آپ کے گھر والوں اور دوستوں کو بھی اسلام کے قریب لے آئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہن فینی، اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جیسے ہی آپ اسلام قبول کرتی ہیں آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ بالکل ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہے۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ روزانہ قرآن پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور مزید قریب آئیں اور مزید اسلامی بنیں اور اپنے دوستوں اور خاندان کو بھی اسلام کی طرف لائیں۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اسلام، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کے آنے سے پہلے جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں میں اتنی جہالت تھی کہ وہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ اسی طرح اگر کوئی اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو اس معمولی سے بات پر بھی 100 سال تک دشمنیاں ہوتی۔ اسی طرح کسی کے حقوق مکمل نہیں تھے۔ ایک آدمی آ کر راستے میں پاؤں بچھا دیتا تھا اور دوسرا وہ کہتا کہ کوئی ہے اگر میرے پاؤں کو ہٹائے، دوسرا آ کر اس کے پاؤں کو ہی کاٹ دیتا۔ اتنی جو ہے نا ان میں سے جو جہالت تھی وہ دی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام آیا تو اسلام کی روشنی ان میں ایسے پھیل گئی کہ ان کی جو دشمنیت تھی وہ ختم ہو گئی اور ایک بھائی چارہ جو ہے نا وہ بن گیا۔ اور ان کا بھائی چارہ عہد میثاق، جس کو میثاق کہتے ہیں، تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو اسلام ایسا مذہب ہے جو آپ کو وحدانیت، یکسانیت، محبت اور اسی طرح اللہ کے ایک ہونے کا درس دیتا ہے۔ انسانیت کے بارے میں جو اسلام نے جو جملہ پیش کیا وہ کسی بھی دوسرے مذہب نے پیش نہیں کیا۔ اسلام کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو بھائیو دوستو، اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یعنی اگر آپ نے کسی ایک انسان کو زندگی دی، اگر آپ نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا آپ نے کیا کیا؟ ایک پوری انسانیت کی جان آپ نے بچا لی۔ اور ومن قتل فکأنما قتل الناس جميعا، اور اگر آپ نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو قتل کی۔ اس طرح جملہ، یعنی اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یہ جملہ آپ دیکھیں پورے دنیا میں، آپ دیکھیں اسی طرح فقرہ اور اسی طرح جملہ آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، نہ ہی کبھی آپ کے سامنے آئے گا۔ لہٰذا جو لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام نے یہ کیا اور وہ کیا، تو یہ سب لوگ جو ہے نا ویسے ہی مغرب کے ہتھ کنڈوں میں بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب دوسری طرف جاتے ہیں اور آپ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کا ذکر دی دفتر کی تاسو نیزه در زمخه دیکھی، اسی طرح اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کا ذکر اگر آپ دیکھیں جو عیسائیت ہے، تو عیسائیت وہ تثلیث پر یقین رکھتے ہیں۔ تثلیث کے معنی ہے یعنی 3 خداؤں پہ ماننا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور یوں عیسائیت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتی ہے، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں عیسائیت اور اسی طرح اسلام میں سٹک، یعنی اس کے درمیان پس چکی ہوں، میں کہاں پر جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگے اس کی طرف جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ اسلام کی طرف آئے گی تو ہی آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اگر آپ اسلام کی طرف نہیں آتے اور اسلام کی طرف آپ نہیں آتے تو یہ آپ کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ تو
تو بھائیو دوستو، اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو آپ کو ایک اللہ کا درس دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔